میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سماج کے اندر کوئی ایسا جرم کیا جائے جس سے سماج والوں کو نفرت ہو جائے، سماج والے بیزار ہو جائیں اور ان کو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، تو وہ اپنی جماعت سے باہر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جرائم ایسے ہیں کہ ان جرم کے کرنے والوں کو اپنی سوسائٹی سے باہر فرمایا، اور فرمایا وہ میرا پسندیدہ امتی نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں یا میں نے اس کو اپنی جماعت سے باہر کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے، وہ امت میں تو ہے، وہ ملت میں تو ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ جماعت ہے، جو حضور کی محبوب جماعت ہے، جس سے حضور علیہ السلام محبت فرماتے ہیں، جس سے حضور پیار فرماتے ہیں، اس جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے اب ان احادیث کو سماعت کریں، اس سے پہلے لیکن یہ سوچیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو گنایا ہے۔ اگر آقا کریم کا پسندیدہ امتی بن کر رہنا ہے، اگر حضور کا محبوب امتی بن کر رہنا ہے، تو یاد رکھیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، ورنہ حضور سید کونین مالک دارین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سوسائٹی سے باہر کر دیا، اپنے محبوبوں کی فہرست سے باہر کر دیا۔ اللہ وہ دن کبھی کسی کو نہ دکھائے، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کسی پہ ناراض ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، حضور کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ مگر حضور اگر کسی سے ناراض ہو جائیں، حضور علیہ السلام اگر کسی سے بیزاری کا اظہار کر دیں، تو بتائیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس دن تو ایک مسلمان کے لیے موت سے بدترین دن ہونا چاہیے، جس دن اس کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت اس سے ناراض ہو جائیں، حضور سید الکونین اس سے ناراض ہو جائیں۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا یا جس نے میری سنت سے بیزاری کا اظہار کیا یا جس نے میری سنت کو ترک کیا، آقا فرماتے وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور فرمائیں جو میری سنت سے رغبت نہ کرے، یعنی جو میری سنت پر عمل نہ کرے، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج سنتیں تو اپنی جگہ ہے، فرائض کا دامن بھی اپنے ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جس کو سنت ہدا کہتے ہیں، اور وہ سنت موقدہ ہے۔ اگر انسان اس سنت پر عمل نہ کرے اور عمل کرنے کا اور اس کو ترک کرنے کا عادی ہو جائے، حضور علیہ السلام کی سنت موقدہ پر عمل نہ کرنے کا اور اس کو ترک کرنے کا وہ عادی ہو جائے، تو وہ گنہگار ہوتا ہے اور وہ فسق و فجور کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ سنتیں جو سنت موقدہ تو نہیں ہے، جسے ہم غیر موقدہ کہتے ہیں، اس کو بھی ترک کرنا قصدن جان بوجھ کر، یہ عشق اور محبت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جو محبت کی راہ ہے وہ بہت بلند راہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، اور آج ہم سنتوں سے کوسوں دور ہیں اور بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ بیٹھ کر کے پانی پینا سنت ہے، آج لوگ اس سنت سے کوسوں دور ہو گئے۔ لوگ کھڑے کھڑے چائے بھی پیتے ہیں، کھڑے کھڑے پانی بھی پیتے ہیں، کھڑے کھڑے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ یہ آج کل کا ماحول ہو رہا ہے۔ اور اب تو جو بڑے شہر ہیں ہندوستان کے، ان میں دوسری مغربی دنیا کی طرح شادیاں ہوتی ہے تو لوگ چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نوست ابھی ہمارے شہر میں نہیں آئے، اللہ کرے یہ نوست ہمارے شہر میں نہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو لباس ہے، اس لباس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جسے مسواک کہتے ہیں،
دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے فائدہ ہی فائدہ ہے. حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ فائدہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ، بلکہ فقیر کے اندازے کے مطابق 70% لوگ یا اس سے زیادہ اگر آپ کے منہ کے قریب آ کر کے گفتگو کریں تو آپ سوچتے ہیں کہ جلدی سے یہ منہ دور کر لے تو اچھا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منہ سے بدبو آتی ہے. عام طور پر بدبو آنے کی کئی وجہ ہے. ایک تو یہ کہ بھوک لگی ہوتی ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ انسان کے دانت صاف نہیں ہوتے تو منہ سے بدبو آتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بندہ مسواک کو لازم پکڑے اور مسواک ہر نماز سے، ہر وضو سے پہلے مسواک سنت موقدہ ہے. اور حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کی جاتی، مگر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم کر دیتا. لیکن حضور علیہ السلام نے ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم نہیں کیا، بلکہ ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا حضور کی سنت موقدہ ہو گئی. اگر انسان دن میں 3 مرتبہ بھی وضو کرے اور اس سے پہلے مسواک کا استعمال کرے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو منہ میں بدبو والا معاملہ ہے، یہ منہ کے بدبو کا معاملہ ختم ہو جائے گا. آج میں اس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ترک کر کے لوگ کتنے نقصان میں پڑے ہیں. آج کئی محفلوں کے اندر، کئی میٹنگ اور پنچایتوں کے اندر یہ بات آئی کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی. کیوں؟ یا تو بیوی کے منہ میں بدبو آ رہی ہے یا تو شوہر کے منہ میں بدبو آ رہی ہے، اور ان بدبو کی وجہ سے کبھی کبھی طلاق تک نوبت پہنچی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کی وہ سنت مبارکہ جس کو لوگوں نے معاذ اللہ چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، اگر اس سنت پر عمل کرتے تو گھروں کے اندر تباہی نہ مچتی، دوستیاں نہ ٹوٹتی، میاں بیوی کے تعلقات نہ ٹوٹتے. اللہ اکبر. اور اس سنت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سب سے پہلا دنیاوی فائدہ تو آپ نے سن لیا کہ منہ ہمیشہ صاف رہتا ہے، منہ سے بدبو نہیں آتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سر کا درد جس کو ہمیشہ ہوتا ہے وہ سر کے درد کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے جسم میں سینے پر جو کف جمتا ہے وہ مسواک کی برکت سے دور ہو جاتا ہے. مسواک کی برکت سے انسان کی نظر تیز ہوتی ہے. مسواک کی برکت سے، خدا کی قسم اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا، جب اس کو موت آئے گی تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے ایمان پر جائے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے. مسواک کرنے کا عادی دنیا سے کلمہ پڑھتے پڑھتے جائے گا. حیرت ہے، ہماری جیب میں ہم کنگھی رکھنے کے عادی تو ہیں، مگر ہماری جیب میں ہم مسواک رکھنے کے عادی نہیں ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے رغبت نہ کی، اس سے محبت نہ کی، اس پہ عمل نہ کیا، آقا فرماتے ہیں وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. حضور اس کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکال دیں، اپنے محبوب امتیوں کی فہرست سے اس کو خارج کیا جا رہا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ